میرے محترم، اسلامی تقویم ہجری کا کیلنڈر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا، اور اسی ہجری سال کی پہلی تاریخ کو اس دار دنیا سے آخرت کی جانب عازم سفر ہوئے۔ یعنی جب بھی اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تڑپاتی ہے۔ یعنی یکم محرم الحرام کو ان کی یوم شہادت ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یعنی جو 10 محرم کی تاریخ ہے، اس دن کو بڑے بڑے کارنامے انجام ہوئے ہیں۔ یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور یونس علیہ السلام جو تھے مچھلی کے پیٹ سے 10 محرم الحرام کو ہی باہر آئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، یعنی آپ کتنوں کا تذکرہ کیا جا سکے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے جو نجات ملی وہ 10 محرم کی تاریخ تھی، اور کربلا کا میدان جو امام حسین کے خاندان کے خون سے لالہ زار بنا وہ بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ تو ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں اس مہینے کی قسم بھی اٹھاتا ہے، قسم کھاتا ہے، جو عاشورے کا 10 دن ہے، یعنی 1 محرم سے 10 محرم کی تاریخ ہے، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کی جائے، اور کم سے کم یہ کیا جائے کہ 2 دن کا روزہ رکھا جائے۔ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں دیکھا کہ یہود جو ہیں روزہ رکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کس خوشی میں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اس دن میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں سے آزادی ملی تھی، اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ موسیٰ کا تم سے مجھ پر زیادہ حق ہے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھا کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے 10 محرم کے دن کا روزہ رکھا، اور صحابہ سے خطاب فرمایا کہ انشاءاللہ اگلے سال جب ہم رہیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک اور روزہ ملا کر رکھیں گے۔ اس لیے جب بھی آپ عاشورے کے دن کا روزہ رکھیں تو 9-10 رکھیں یا پھر 10-11 رکھیں، اس لیے کہ یہودیوں کی مشابہت ہمیں اختیار نہیں کرنی۔ وہ 10 کا رکھتے ہیں تو ہمیں 10-11 رکھنا ہے، چاہے پھر 9-10 رکھنا ہے۔ تو اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کا آغاز یعنی صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کیا جائے، اور رات کا اختتام سورہ ملک سے کیا جائے، اور سورہ واقعہ پڑھی جائے جو برکت والی صورت ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اس لیے جو یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کے دروازے بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اپنی زندگی کا اچھے طریقے سے آغاز کرنا چاہیے۔